حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو دو لوگوں نے ایک خواب دیکھا، اس میں سے ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں تھالا پکڑا ہوا تھا اور سر پہ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ کھانا تھا اور کھانے کے اوپر 4-5 پرندے یعنی کہ کوے اس کو نوچ نوچ کر اس کھانے کو کھا رہے تھے۔ اور دوسرا شخص وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک درخت تھا، اس کے اندر کچھ تنے تھے اور انگور جو ہوتے ہیں اس کا شربت بنا کر وہ اپنے بادشاہ کو پلا رہا تھا۔ تو ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لوگ کافی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب ہے۔ تو وہ آپس میں جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے، وہ جو کوے والا تھا وہ کہتا ہے کہ میں تو پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری جو تربیت ہے وہ سب سے اچھی ہے، یعنی کہ میری جو خواب کی تربیت ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی اور تمہارا کچھ الگ ہی حساب ہے۔ تو وہ جو دونوں ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اپنی خواب کی تعبیر کے لیے۔ تو وہ ایک اچھا لمحہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت اعلان کرتے ہیں اپنی نبوت کا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میں جو بھی خواب کی تعبیر بتاؤں گا اس پہ آپ کو ایمان ہونا چاہیے۔ پہلے تو لوگ سوال و جواب اٹھاتے ہیں، زندان میں جو بھی لوگ تھے، پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام سب کو کنونس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جس کے پاس انگوروں کا باغ تھا وہ انگوروں کو توڑ کر وہاں سے شراب بنا رہا تھا۔ آج سے بالکل 3 دن کے بعد یہ وقت آئے گا کہ وہ چھوٹ جائے گا یہاں سے۔ وہ جس بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا یعنی کہ عزیز مصر کے لیے، وہاں پہ اس کو دوبارہ سے شراب پلانے کی اس کو جاب دے دی جائے گی۔ شخص کے لیے آتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد وہ بھی یہاں سے رہا ہو جائے گا، لیکن اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو سولی پر سب کے سامنے لٹکا دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جس کے بعد کیا ہوگا، کچھ پرندے آئیں گے اور اس کو نوچ نوچ کر کھانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ کافی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جس کی ڈیتھ ہونے والی تھی یعنی کہ 3 دن کے بعد، وہ کافی پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہو اور تم سیدھا جنتی ہو، تم یہاں سے ایک بہتر دنیا میں جاؤ گے۔ مجھے فکر اس شخص کے لیے ہے جو یہاں سے چھوٹ کر سیدھا اپنے ماسٹر کے پاس جائے گا اور وہاں پہ اپنی جاب آفر کرے گا، کہیں وہ اس سے منہ نہ پھیر لے، یعنی کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان لایا ہے وہ اس سے منہ نہ پھیر لے۔ مجھے تو اس چیز کا ڈر ہے۔ تو میں اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو مطمئن کیا کہ تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تم یہاں سے ایک بہتر دنیا میں جاؤ گے۔ یہ سن کر کچھ لوگ اعتراض تو اٹھاتے ہیں کہ ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد ان دونوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، جس میں سے ایک شخص کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو اپنی جاب واپس دے دی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، یعنی کوئی بھی خواب ان کے سامنے پیش کیا جاتا وہ فوراً سے اس کی تدبیر سمجھ کر ایکسپلین کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دونوں شخص کو لے جایا جاتا ہے زندان سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص کو فرماتے ہیں کہ جس ماسٹر کے پاس تم جاؤ گے، عزیز مصر کے پاس، وہاں سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ یہاں پہ ہوں۔ تو جیسے ہی وہ شخص وہاں پہ نکلتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ الہام ہو جاتا ہے کہ یہ بات، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہتر جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے، بہتر طاقت دینے والا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اسی چیز پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ تو اس ماسٹر سے کئی کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے، تو میں اس سے کیوں نہیں مانگا۔ تو یہ دیکھ کر آپ مسلسل رونا سٹارٹ کرتے ہیں، مسلسل
دکھ میں روتے ہیں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہاں تک کہ زندان کے جو لوگ تھے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کافی حیران و پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور اس کے بعد آپ نبوت کا اعلان بھی کر چکے تھے، تو زندان کے لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام غم میں مبتلا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، بخشش طلب کرتے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ پہلے تو آپ کی سزا جو تھی وہ 1 سال تک تھی، اب جو ہے نا وہ اس کو بڑھ کر 5 سے 6 سال کر دی گئی ہے۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو میں نے غلطی کی ہے اس کی سزا اگر مجھے پوری زندگی بھی زندان میں رہنا پڑے تو مجھے قابل قبول ہے۔